الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ گزشتہ کچھ مجلسوں سے سورہ ابراہیم کی تفسیر شروع کی گئی تھی۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی خصوصیات کو بیان فرمایا، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو گناہوں معصیتوں کی راہ سے اندھیریوں سے نکال کر اللہ کی عبادت کی روشنی میں لے آئیں، اور یہ کام اللہ کے حکم سے ہوگا۔ جو لوگ اس راستے کو اپنا لیں گے وہ صراط مستقیم پر سمجھے جائیں گے، اور جو لوگ اس راستے سے بھٹک جائیں گے تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ اور ان کی 3 علامتیں بھی بیان فرمائی تھی کہ قرآن سے ہٹے ہوئے لوگ وہ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے آخرت کو بھول جاتے ہیں، یعنی آخرت کا نقصان ہو تو ہو لیکن دنیا کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، بس اسی چیز کو وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ خود راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے پر آنے سے روکتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں وہ لوگ کجیاں ٹیڑھاپن تلاش کرتے ہیں۔ اب جو آیت نازل کی گئی، آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، وہ بھی قرآن کے متعلق ہے۔ اہل عرب میں سے بھی اور اس زمانے کے بہت سارے کفاروں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن کریم کے لیے اللہ کی کتاب ہے تو وہ کتاب عربی زبان ہی میں کیوں؟ عربی زبان میں ہونے سے تو پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی زبان بولنے والے ہیں، قرآن بھی عربی میں ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے وہ کتاب خود اپنے طور پر لکھ لی ہو، آسمان سے اتری ہوئی نہ ہو۔ عربی کے علاوہ دوسری کسی بھاشا میں ہوتی تو ہم کہتے کہ ہاں محمد کی زبان تو عربی ہے اور یہ قرآن دوسری زبان میں ہے، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ہوگی، ان کی لکھی ہوئی نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی عربی میں اور نبی کی زبان بھی عربی ہے، تو اس سے تو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن تو اللہ کی کتاب نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل، وہ سب عربی زبان میں نہیں تھی، عربی کے علاوہ زبان میں تھی، سریانی اور عبرانی زبانوں میں تھی۔ تو قرآن بھی عربی کے علاوہ دوسری زبان میں ہوتا تو ہم مانتے کہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے۔ صرف ایک ہی کتاب قرآن ایسی کتاب ہے جو عربی میں نازل ہوئی، باقی سب عربی میں نہیں ہے۔ اگر آسمانی کتاب عربی میں سب ہوتی تو آپ کے قرآن کے علاوہ کس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی وہ بھی عربی میں ہونی چاہیے تھی، وہ عربی میں نہیں تو پھر یہ بھی عربی میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ بعض لوگوں کا سوال تھا، بعض لوگوں کے اس سے شبہ ہوتا تھا کہ یہ قرآن عربی میں کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ان کی قوم کی زبان ہی میں۔ جو کوئی رسول جب بھی ہم نے بھیجا ہے تو اس رسول کو اس کی قوم کی زبان دے کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل، وہ عربی زبان میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس نبی اور اس نبی کی قوم کی زبان عربی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اپنے احکام، اپنا پیغام بندوں تک پہنچانا تھا، کسی بھی زبان میں ہو۔ اب جس قوم کے پاس جو رسول بھیجیں گے وہ اسی قوم کا اور اسی زبان کا جاننے والا ہوگا، تو وہ اس زبان میں ان کو احکام اللہ کے پہنچا سکتا ہے۔ دوسری قوموں کے پاس اگر عربی زبان میں کتابیں اتاری جاتی تو وہ اس کتاب کو سمجھ نہ سکتے، اب اس کتاب کو حل کرنے اور سمجھنے کے لیے مستقل محنت کی ضرورت پڑتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے
تو جس قوم میں وہ آئے اس قوم کی زبان اس نبی کو دی گئی اور اسی قوم کی زبان میں کتاب بھی اتاری گئی۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، آپ کی زبان عربی تھی اور آپ کی قوم کی زبان عربی تھی، اس لیے مناسب یہ تھا کہ قرآن بھی عربی زبان میں ہو تاکہ قرآن کے سب سے پہلے جو مخاطب تھے اہل مکہ اور اہل عرب وہ قرآن کو صحیح طور پر سمجھ سکے، اس لیے قرآن کریم کو عربی میں اتارا۔ تو یوں کہنا کہ محمد کی زبان بھی عربی اور قرآن بھی عربی تو یہ تو انہوں نے خود اپنی طور سے لکھ لیا ہوگا، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور اور اصول یہ رہا ہے کہ جب کبھی کسی نبی کو دنیا میں بھیجا تو جس قوم کی طرف اس کو نبی بنا کر بھیجا اسی قوم کی زبان میں کتاب بھی اتاری، اسی قوم کی زبان بھی نبی کو سکھائی۔ یا تو یہ تھا کہ وہ نبی پیدائشی طور پر اس قوم میں پیدا ہوئے اور پیدائشی طور پر وہ بچپن سے وہ زبان بولتے آ رہے تھے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ ان کی مادری زبان وہ نہیں تھی لیکن جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی زبان ان کو سکھلا دی۔ جیسا حضرت لوط علیہ السلام، ان کی مادری زبان علیحدہ تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام کے علاقے میں ان کو نبی بنایا، شام کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، ان کی زبان وہ تو عراق کے رہنے والے، لیکن اللہ نے نظام ایسا کیا کہ وہ ہجرت کر کے شام چلے گئے اور وہیں بسے، وہیں شادی بھی ہوئی، وہیں نکاح ہوا اور وہیں وہ گویا کہ وہاں بس گئے۔ اب ان لوگوں کی قوم میں ایسے بس گئے کہ ان کی زبان بھی انہوں نے مکمل طریقے سے سیکھ لی، زبان کی اونچ نیچ بھی انہوں نے جان لی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا، تو اگرچہ ان کی مادری زبان الگ تھی لیکن جس قوم کی طرف ان کو نبی بنانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ایسا نظام بنایا کہ اس قوم کی زبان مکمل طریقے سے انہوں نے سیکھ لی۔ یہ اس لیے تھا تاکہ اسی قوم کی زبان میں اس قوم کو سمجھا سکے، تو قرآن بھی عربی میں اس وجہ سے نازل ہوا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے وہ تو کسی خاص ایک قوم کی طرف یا کسی خاص ایک علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اس لیے اس علاقے کی اور اس قوم کی جو زبان تھی اس قوم کی زبان انہوں نے سیکھی، اس قوم کی زبان میں انہوں نے دعوت دی اور اسی قوم کی زبان میں کتاب اتری۔ یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ کی نبوت کسی خاص ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ دنیا بھر کی جتنی قومیں ہیں، جس ملک کا جس علاقے میں بسنے والا جو انسان ہو، سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ رسالت سے کوئی بھی باہر نہیں، سب اس میں شامل ہے، چاہے وہ لوگ مسلمان ہو یا مسلمانوں کے علاوہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اب قرآن کریم عربی میں نازل ہوا۔ ابھی ہم نے کہا کہ جس قوم تک پیغام پہنچانا تھا اس قوم کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری۔ قرآن کریم کا پیغام تو دنیا کی ہر قوم ہر انسان تک پہنچانا ہے، اس لیے صرف ایک عربی زبان میں ہوگا تو عربی کے علاوہ اہل عرب کے علاوہ عجمی لوگ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو پھر دوسری زبانوں میں قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ دنیا بھر میں جتنی قومیں آباد ہے اور جتنی زبانیں بولی جاتی ہے ہر زبان میں قرآن اتارا جاتا اور ہر زبان میں احادیث موجود ہوتی، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں تھا، اللہ چاہتا تو سب کر سکتا تھا، ایک قرآن گجراتی میں بھی اتارتا، ایک انگلش میں بھی ہوتا، ہندی میں بھی ہوتا، فارسی میں بھی ہوتا، اردو میں بھی ہوتا، عربی میں بھی ہوتا، اور دنیا بھر میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہر زبان میں قرآن اللہ اتار سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی صرف عربی زبان میں قرآن کو نازل کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ دنیا کی کسی کونے میں کوئی انسان بستا ہو، سب کی زبانیں اگرچہ علیحدہ ہو لیکن سب کی ایکتا اور وحدت اس بات پر ہو کہ ہم سب کا قرآن ایک ہے۔ قرآن جو مکہ میں نازل ہوا، مدینہ میں نازل ہوا اور عرب کی مختلف جگہوں پر نازل ہوا، وہاں کے مصلی پر کھڑے ہونے والا امام الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے
تو ملک ہندوستان یا کسی دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی امام کھڑا ہوگا تو وہ الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھے گا، نہ اس کا ترجمہ عربی، اس کا ترجمہ اردو میں ہوگا، نہ اس کو گجراتی میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھیں گے، نہ اس کو انگلش میں پڑھا جا سکے گا، تاکہ دنیا والوں کو بتایا جا سکے کہ ہم کسی بھی قوم میں پیدا ہو، ہم کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو، ملک کے کسی، دنیا کے کسی بھی ملک میں پیدا ہو، لیکن ہم سب کا اتفاق اور وحدت اور ایکتا اس بات پر ہے کہ ہم سب کا قرآن ایک ہے۔ اگر قرآن مختلف زبانوں میں ہوتا تو قرآن میں رد و بدل کرنے کے راستے بھی بہت کھل جاتے۔ کوئی گجراتی زبان میں آئے ہوئے قرآن میں کوئی تبدیلی کرتا، کوئی اردو والے میں کرتا، کوئی فارسی والے میں کرتا، اگرچہ اس کی حفاظت اللہ کے ذمے میں ہے، لیکن راستے کھل جاتے جس سے فتنے پھیلتے۔ اور پھر کیا ہوتا؟ عرب والے کہتے کہ ہمارے قرآن میں یہ ہے، تو ہندوستان والے کہتے ہیں ہمارے قرآن میں یہ ہے، تو فرانس والے، امریکہ والے، یورپ والے، الگ الگ ملک والے سب اپنا قرآن بتاتے کہ یہ ہمارا قرآن ہے، یہ تمہارا قرآن ہے، اس میں ہمارا اور تمہارا ہو جاتا، اس میں وحدت نہ رہتی، اتفاق اور ایکتا نہ رہتی۔ اس لیے حکمت اس بات میں تھی کہ قرآن کو ایک ہی زبان میں اتارا جائے۔ ہاں، اب اہل عرب کے علاوہ دنیا بھر کے ملکوں میں جو لوگ بستے ہیں جو عربی نہیں جانتے، تو ان کے پاس قرآن کا صحیح پیغام کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی نظام کر دیا۔ کیا نظام کر دیا؟ ہر ملک اور ہر علاقے اور ہر قوم میں انبیاء کے وارثین علماء کو پیدا کر دیا۔ چپے چپے میں جا کر آج قرآن ایسی کتاب ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، صرف ایک قرآن ایسی کتاب ہے جس کی ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہم لوگ اجمی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے ہیں، پیدائشی طور پر نہ ہم نے عربی سیکھا ہے، لیکن پھر بھی اس ملک میں بیٹھ کر قرآن کی مجلس لگی ہوئی ہے اور ہم قرآن سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے نظام کر دیا، مدارس کے ذریعے، علماء کے ذریعے ایسا نظام پیدا کر دیا کہ دنیا کے ہر چپے میں قرآن کا پیغام پہنچا دیا۔ اور اللہ نے اس عربی زبان کو منتخب کیا اس لیے کہ عربی زبان میں ایک قسم کی کشش ہے، ایک قسم کی، ایک یوں سمجھے جیسے مقناطیس ہوتا ہے، لو چمبک، لوہا اس کی طرف لپکتا ہے، بھاگتا ہے، عربی زبان میں بھی اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ قرآن عربی میں نازل ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کا پیغام لے کر دنیا میں نکلے، اور بہت سارے علاقے وہ ہیں جہاں پہلے سے عربی نہیں بولی جاتی، جیسے مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، پہلے عربی نہیں تھی، ان کی زبان علیحدہ تھی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہاں گئے، ان کی زبان عربی تھی، ان کی زبان کا اثر ایسا ہوا کہ وہاں کے لوگ بھی عربی بولنے لگے، انہوں نے بھی عربی سیکھی، اور اب تو ان کی زبان ہی عربی ہو گئی، ملک کی زبان عربی بن گئی، اب وہ عرب ملک سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی پہلے زبان عربی نہیں تھی۔ اور عربی زبان میں وہ نزاکت ہے، عربی بولنے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صلاحیتیں پیدا کرتے کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ والوں اور اہل عرب میں بدعمالیاں بہت پھیلی ہوئی، ہم سب جانتے ہیں، جہالت انتہائی درجے کی تھی، لیکن پھر بھی ان میں وہ صلاحیتیں تھیں، وہ جذبات تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو منتخب کیا، اس زبان کو منتخب کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم میں مبعوث فرمایا۔ اب ہوا کیا کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو ایسا مضبوطی کے ساتھ تھاما، ان کے جذبات تھے، وہ صلاحیتیں تھیں، اور ان میں وہ صلاحیتیں تھیں کہ انہوں نے دنیا کے چپے چپے میں اسلام پہنچا دیا، جہاں کی زبان وہ نہیں جانتے تھے وہاں بھی وہ پہنچ گئے اور اسلام پھیلایا۔ یہ شاید ہم سے نہ ہو سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کو منتخب کیا کہ ان میں وہ صلاحیت ہے۔ ہمارے ملک میں بھی وہ آئے، حالانکہ ہمارے ملک میں نہ اس وقت عربی بولی جاتی تھی نہ آج بولی جاتی ہے، لیکن ان کی قبریں یہاں بنی۔ وہ لوگ انہوں نے یوں نہیں سوچا کہ وہاں ہندی بولنے والے، گجراتی بولنے والے، فلاں ملک میں تو انگلش بولنے والے، ہم وہاں جا کے کیا کریں گے، اور وہاں جا کر ہم دعوت کیسے دیں گے، وہاں نہیں جانا ہے، جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم جائیں گے۔ نہیں، انہوں نے ملک دنیا بھر کے سفر کیے اور چپے چپے میں پھیل کر جہاں کی زبانیں نہیں جانتے تھے وہاں بھی اسلام پہنچایا۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت تھی کہ ان کے اندر وہ جذبات تھے، وہ صلاحیتیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ملک اور پوری دنیا کے اسفار کیے اور قرآن کا پیغام پہنچایا۔ نیز قرآن کے لیے عربی زبان کا انتخاب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عربی زبان آسمان کی زبان ہے، آسمان پر لوح محفوظ میں بھی عربی زبان،
قرآن کریم لوح محفوظ میں موجود تھا اور وہاں عربی زبان میں موجود تھا، جھوکا تو یہاں اتارا گیا۔ آسمان کی فرشتوں کی زبان ہے اور اللہ کی زبان عربی ہے، اور ہم سب کا جو اصلی وطن اور اصلی ٹھکانہ جنت ہے، وہاں کی زبان بھی عربی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ تم اہل عرب سے محبت رکھو۔ کس وجہ سے؟ ایک تو اس وجہ سے حضور فرماتے اس لیے کہ میں عربی ہوں، حضور عربی زبان اور اہل عرب میں سے ہیں، اس کا تقاضا اہل عرب سے بھی ہماری محبت ہو۔ اسی طرح قرآن عربی میں ہے اور جنت کی زبان بھی عربی ہے، اس لیے اہل عرب سے محبت رکھنے کا حکم دیا۔ الغرض تو جنت کی زبان بھی عربی ہے، اس زبان کی جو خصوصیات ہے وہ کسی زبان میں نہیں ہے۔ اور آج تک جتنی دنیا بھر میں زبانیں بولی جاتی ہیں، کسی زبان کا گرامر اتنا نہیں لکھا گیا ہے جتنا عربی زبان کا لکھا گیا۔ عربی زبان کا گرامر، اس کو سیکھنے کے لیے نحو و صرف باقاعدہ منتخب کیا گیا اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی، اور جہاں ان کتابوں میں اہل عرب کی خدمات ہے، وہیں عجمی لوگ بھی اس سے پیچھے نہیں ہیں۔ عربی زبان کی خصوصیت ہے، دیکھیے جس ملک کی زبان ہو اس ملک کی خدمت اس زبان کی خدمت اس ملک والے کرتے ہیں۔ ایک عربی زبان ایسی ہے جو زبان ہے اہل عرب کی، لیکن اس زبان کی خدمت دنیا کے ہر خطے والے کرتے ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں یہ زبان سکھائی جاتی ہے، اس لیے کہ اسلامی ساری تعلیمات عربی زبان میں ہے، اس لیے دنیا کے ہر ملک میں یہ زبان سکھائی جاتی ہے، اس کے قواعد مرتب کیے گئے ہیں۔ الغرض یہ قرآن کے عربی زبان میں ہونے کی کچھ خصوصیات ہیں، اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی عربی ہی کو منتخب کیوں کیا اور ایک ہی زبان میں کیوں اتارا، اس لیے کہ ہم سب میں وحدت رہے، اتحاد اور اتفاق باقی رہے۔ تو چنانچہ جو لوگ یوں سمجھتے تھے کہ قرآن عربی میں ہے تو یہ تو محمد نے خود اپنی طرف سے لکھ لیا ہوگا، یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، اللہ نے اس کا جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کی قوم کی زبان ہی میں بھیجا، کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا سکے ان کی زبان میں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر یہ نبی انہی کی زبان میں پیغام پہنچائے گا، تو اب تو کسی کو یہ اشکال نہیں، کوئی یہ بہانہ نہیں بنا سکے گا کہ فلاں نبی کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ ان کی زبان میں وہ پہنچایا ہے۔ ہاں سمجھ میں تو آ گیا ہوگا، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، ان کی زبان میں ان کو پیغام پہنچا دیا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی سب چیزوں پر غالب اور وہی حکمت والا ہے۔ اللہ ساری چیزوں کے حکمت جانتا ہے کہ کس طرح کس زبان میں قرآن اتارنا چاہیے تھا، کس طرح امت کو پیغام پہنچانا چاہیے تھا، یہ ساری حکمتوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا صحیح پیغام ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔